1947 میں پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ وسائل سے محروم معاشرہ اور حکومت افراتفری کی فضا میں ملک و قوم کے یقینی استحکام کی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ بےکس خستہ حالی میں نوجوان نسل نے مستحکم پاکستان اور قومی یکجہتی کو بنیادیں فراہم کیں۔ اس دوران ریاستی سطح پر بہت سی کمزوریاں ابھی اصلاح طلب تھیں۔ ملک کی ابتدائی زرخیزی میں قوم کی خوشحالی نے جڑیں پکڑنا شروع کر دیں۔ ریاست میں بسنے والی قومیں اپنے مذاہب اور مختلف فرقوں پر عقیدہ رکھتے ہوئے قومی یکجہتی کے رنگ میں رنگی جانے لگیں۔ ہر فرد اپنی ثقافت، کلچر اور رسم و رواج کی پہچان برقرار رکھتے ہوئے بھائی چارے کی فضا میں سانس لینے لگا۔ معاشی استحکام اور ملک کی بقا میں نوجوانوں کا کردار واضح نظر آنے لگا۔ 1977 سے 1988 کے دور کے حکمران نے یکایک ملک و قوم کے خوشگوار بہتے دھارے پر بند باندھنے شروع کر دیے۔ قومی نظام تعلیم میں بہتری لانے کی بجائے اسے طبقاتی اور مذہبی فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کر دیا۔ ایسے نظام تعلیم کی فکری پرورش سے نوجوان قومی یکجہتی کی بجائے گروہوں میں بٹ گئے، جس سے نوجوانوں کے درمیان گروہی تصادم کا راستہ کھل گیا۔ کاغذی ڈگریوں اور بے روزگاری کا سیلاب آ گیا۔ بے روزگاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی مذہبی جماعتوں اور سماج دشمن عناصر نے نوجوانوں کو اپنا آلہ کار بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 2008 سے 2010 کے 2 سالوں میں انتہا پسندی اور دہشت گردی نے اپنے عروج اور جوبن کا مظاہرہ کیا۔ دو 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق 3.5 کروڑ نوجوان بے روزگاری کے شکنجے میں آ گئے، جن میں ہر سال 3 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کا اضافہ ہونے لگا۔ 2012 کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف پنجاب میں 76 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں، 40% سکول بیرونی دیوار سے محروم ہیں، 31% سکولوں میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں، 6% سکولوں کی دیواریں نہیں، 39% سکولوں میں لیٹرین کا انتظام نہیں، 10% سکول بجلی سے محروم ہیں۔ 21ویں صدی میں پاکستان اور قوم کے مستقبل کی سلامتی صرف باشعور ہنرمند نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ یہی تمام مسائل کا حل ہے۔ ملک و قوم کی سلامتی کی سوچ رکھنے والے چند باشعور نوجوان غور و فکر کے لیے مل بیٹھے تاکہ نئی نسلوں کو قومی یکجہتی کے دھارے میں واپس لا سکیں۔ انہوں نے بلا تفریق رنگ و نسل ملک کے نوجوانوں کے لیے ینگ ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کا پلیٹ فارم بنایا۔ ینگ ڈیولپمنٹ ٹرسٹ نے اسی بنیاد پر فنی تعلیم کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو باشعور بنانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت پنجاب کے ایک بڑے صنعتی مرکز گجرانوالہ خیالی بائی پاس پر ووکیشنل یونیورسٹی کے پہلے فیز کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے، جس میں بغیر نفع نقصان کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ہنرمند اور باشعور بنایا جائے گا۔
یہ پاکستان کا مثالی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوگا جو پاکستانی انڈسٹری کو مکمل سکلڈ لیبر فراہم کرے گا، خود کو اس سطح پر لائے گا کہ گلوبل ولیج کو بھی سکلڈ لیبر ایکسپورٹ کر سکے۔ آج دنیا کے تمام ممالک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ ٹریننگ سینٹر میں مکینیکل، الیکٹرانکس، الیکٹریکل، سول ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے بنیادی شعبے ہوں گے۔ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو پاکستان میں موجود نہیں، اس کے ڈپارٹمنٹ قائم کیے جائیں گے۔ نیشنل سٹاف کے ساتھ انٹرنیشنل سٹاف بھی طالب علموں کو ٹریننگ دے گا۔ اسے ملکی اور غیر ملکی مارکیٹ سے انٹر لنک کیا جائے گا۔ نادار، کم وسائل رکھنے والے اور سفید پوش طبقہ کے نوجوانوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل، فنی تعلیم و تربیت کے مساوی مواقع میسر آئیں گے۔ ٹیلنٹ کے اعتبار سے پاکستانی نوجوان گلوبل ولیج کے نوجوانوں سے کسی طور کم نہیں۔ فنی تعلیم کے ساتھ نوجوانوں کو باشعور بنایا جائے گا تاکہ وہ معاشرے، ملک و قوم اور گلوبل ولیج میں اپنے فرائض اور حقوق سے مکمل باخبر ہوں اور سماج میں مہذب شہری کی مثبت ذمہ داریوں کو پہچان سکیں اور امن اور بھائی چارے کے فروغ میں مفید کردار ادا کر سکیں۔ آج ینگ ڈیولپمنٹ ٹرسٹ نے وہ کام کیا جس سے مجھے یقین ہے کہ پاکستان بدلے گا۔ ایسے کونپلے، ایسے پھول جب اگیں گے تو اگلا آنے والا مستقبل اور ہمارا بہتر ہوگا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے سر کی۔ یہ جو یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں یہ اس کا ثمر ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، شیخ صاحب کی اور عرفان صاحب کی ساری ٹیم کو۔ اور یہ داؤد کا جو خواب ہے، جو داؤد نے دیکھا، اور وہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور ہم برگد کی طرف سے اور میں اپنی ذاتی طرف سے بھی جس طرح سے بھی جب بھی سپورٹ جتنا بھی ہم کر سکے، جس لیول پہ بھی کر سکے، ہم داؤد کے ساتھ، ینگ ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کے ساتھ اور ان سارے نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ صرف نوجوان ہی قوموں کی تقدیر بدلا کرتے ہیں۔ تو قوم جب تک خود اپنی تقدیر کا فیصلہ نہ کرے اس کی حالت نہیں بدلا کرتی، اور ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہوا کرتے ہیں جو کہ اس قوم کی تقدیر کو بدلا کرتے ہیں۔ تو جس راستے پر ہم چل پڑے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم اگلے 5 سالوں میں معاشرے میں جو تبدیلی ہے اس کی بنیاد ڈالیں گے۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے کہ جب ہم نے یہ سفر، کٹھن سفر جو ہے وہ شروع کیا، جو ہمارا پہلا پڑاؤ چودھری اقبال صاحب کے پاس پڑا، تو انہوں نے جیسے ہی آئیڈیا سنا انہوں نے کہا میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے زمین کا، انہوں نے ہمیں خیالی بائی پاس پر زمین ڈونیٹ کر دی۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ عرفان مفتی صاحب کے پاس گئے اور ان کے پاس بیٹھے۔ مجھے آج بھی ان کے وہ الفاظ جو ہیں وہ آج بھی میرے ذہن میں گونجتے ہیں، اور وہی الفاظ تھے جنہوں نے مجھے ایک حوصلہ دیا۔ شاید میں کئی موقعوں پر ہمت ہارا بھی، لیکن میرے نوجوان ساتھی میرے ساتھ تھے۔ عرفان مفتی صاحب نے کہا کہ میں کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا داؤد، لیکن جس موقع پر تم سمجھو کہ تمہاری ہمت ہار رہی ہے تو ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھنا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ وہ نوجوان لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر وقت جو ہے وہ اس کاز کے لیے ساتھ دیا، اور آج بھی اس کاز کو لے کر لوگ چل رہے ہیں۔